بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب سٹوریز آج آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے میں نے 3۔ پہلی بات کہ ارشد ملک صاحب جو جج تھے سابق احتساب عدالت کے، نواز شریف صاحب کا کیس انہوں نے سنا اور پھر سزا دی، ان کا کورونا سے انتقال ہو گیا، اب اس پہ بات کریں گے۔ دوسری بات، سٹیل مل سے 4500 ملازمین کو چٹکی میں فارغ کر دیا گیا، اس پہ بات کروں گا۔ اور تیسری بات اور اہم ترین بات جو کہ آپ نے تھم نیل پہ بھی دیکھ لی ہوگی، وہ ہے اسحاق ڈار صاحب کا وہ انٹرویو جو انہوں نے BBC کے ہارٹ ٹاک پروگرام میں دیا، اور پھر اس کے بعد بھونچال آ گیا اور لوگوں نے بڑی بڑی ہیڈ لائنز لگائیں کہ جناب ان کے تو ماتھے پہ پسینہ آ گیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اس انٹرویو کے ذرا بڑی اہم چیزیں ڈسکس کریں گے، اور ساتھ یہ بھی کریں گے کہ اسٹیفن سیکر صاحب جو کہ ہارٹ ٹاک کے وہ میزبان تھے، اینکر پرسن تھے، انہوں نے کیا جھوٹ بولا، کس طریقے سے اسحاق ڈار صاحب کو پلاننگ کے تحت بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، یہ بتاؤں گا۔ آپ کو پتہ ہے میں دلیل اور ثبوت کے ساتھ بتاتا ہوں الحمدللہ، ٹھیک ہے نا، وہی اسی طرح سے دلیل اور ثبوت کے ساتھ بتاؤں گا کہ اسٹیفن سیکر صاحب کے کون کون سے جھوٹ کس طرح سے پکڑے گئے۔ یہ اہم ترین سٹوری ہے، ذرا ساتھ رہیے گا۔ سب سے پہلے جج ارشد ملک صاحب کورونا سے انتقال کر گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بتایا جا رہا ہے کہ جناب وہ میڈیا رپورٹس کے مطابق 1 ہفتے سے وینٹیلیٹر پر تھے۔ خیر ہم نے تو پچھلے کوئی ہفتے سے کبھی خبر نہیں پڑی، جیسے وقار سیٹھ صاحب کے بارے میں نہیں پڑی تھی، ان کا اچانک پتہ چلا کہ وہ کورونا سے انتقال ہو گیا، اور پھر پتہ چلا اگلے ہی لمحے کہ جناب وہ تو 10 روز سے کسی ہاسپٹل میں تھے۔ خیر یہ بھی اسی طرح کا چکر ہے۔ اب ان کا ایک پورے بیک گراؤنڈ ہے، نواز شریف صاحب کا کیس انہوں نے سنا، پھر سزا دی، پھر وہ ویڈیو سکینڈل آیا، پھر یہ ویڈیو جج کے طور پہ بھی مشہور ہوئے، پھر جناب لاہور ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی نے ان کو برطرف بھی کر دیا، عہدے سے ہٹا دیا۔ تو یہ ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے جناب۔ تو عوام سے نا، جنرل پبلک سے جس طرح سے وقار سیٹھ صاحب کی موت ہضم نہیں ہو پا رہی، اس طرح سے اچھا کچھ لوگ تو خادم حسین رضوی صاحب کے بارے میں بھی کہے مبینہ طور پہ، اسی طرح سے ارشد ملک صاحب کے بارے میں بھی اب وہی پرسیپشن بنتا جا رہا ہے۔ تو بہرحال خیر اب وہ فوت ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن اب نواز شریف صاحب کے اس کیس پر کیا اثر پڑے گا، اس پہ میں بڑی ہی ڈیٹیلڈ آپ کو اپنے ویڈیو بناؤں گا، تجزیہ کروں گا اور ڈیٹیلڈ انالیسز ہوگا، اور انشاءاللہ جلد ہوگا، آپ سے وعدہ ہے، اور جناب لیگل اوپینین کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے اب نیکسٹ خبر پہ میں آتا ہوں، اور وہ ہے سٹیل مل والی، اور پھر اسحاق ڈار صاحب پہ آتا ہوں جناب۔ وہ مجھے پتہ ہے آپ کو بہت ہی بے چینی ہو رہی ہے اسحاق ڈار صاحب والی خبر پہ، کہ وہ انٹرویو کیا، کس طریقے سے انہیں بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، کس طریقے سے اپنی مقصد کی چیزیں کیسے چلائی گئیں، وہ سب بتاتا ہوں، ثبوتوں کے ساتھ بتاتا ہوں، کس طریقے سے BBC کے اس اینکر نے پری پلانڈ طریقے سے، میں تو یوں کہوں گا مبینہ طور پہ پری پلانڈ طریقے سے کس طرح سے غلط بیانی کی اور جھوٹ بولا۔ یا تو انہوں نے جھوٹ بولا، یہ میں ثابت کروں گا، یا انہوں نے پڑھا ہی کچھ نہیں تھا، یہ بات ہے۔ سٹیل مل سے 4500 ملازمین کو فارغ کر دیا گیا جناب۔ دوسری خبر یہ ہے جس میں گروپ 1، گروپ 2، گروپ 3، گروپ 4 کے آفیسرز، اس کے علاوہ جونیئر افسران، ہر شعبے سے لوگ فارغ کیے گئے۔ تو جناب فارغ کرنے والوں کے خطوط، یعنی فارغ کرنے کے خطوط، ان کی برطرفی کے خطوط، ان کو نکالے جانے کے خطوط، ان کے رہائش گاہوں کے پتوں پر ارسال کر دیے گئے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ اب ماشاءاللہ تو نہیں، اس پہ میں نے انا للہ کہنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ایک طرح سے آپ یوں سمجھ لیں کہ معاشی قتل کے لوگوں کے معاشی قتل کے جو ہے نا، آپ نے وہ ارسال کیے خطوط، یوں سمجھ لیں کہ معاشی لاشیں آپ نے ارسال کی ہیں۔ یہ میں معذرت کے ساتھ یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں۔ اچھا پھر اس کے بعد جناب حماد اظہر صاحب فرماتے ہیں کہ باندھ مل پر 75 کروڑ روپے ماہانہ خرچ کرنے کا کوئی جواز نہیں۔ جی سر میں مانتا ہوں باندھ مل پر 75 کروڑ روپے ماہانہ خرچ کرے گا۔ آپ کنونشن سینٹر میں لاکھوں روپے، کروڑوں روپے لگا کے اپنے سیاسی فنکشن کریں تو اس کا جواز ہے۔ آپ اپنے وسیم اکرم پلس سے لے کر عمران خان صاحب تک کے ہیلی کاپٹروں پر کروڑوں روپے انشورنس پر، اور کروڑوں روپے ان کی صفائیوں پر، اور کروڑوں روپے کے تیل پر لگائیں تو ان کا جواز ہے۔ یہ جو وسیم اکرم پلس صاحب پورا پنجاب گھوم کے مارکو پولو بن گئے ہیں،
تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا عوام کو فائدہ دیا انہوں نے اور کیا اس طریقے سے وہ جو واسکو ڈے گاما صاحب پھر رہے ہیں اور مارکو پولو صاحب پھر رہے ہیں تو وہ اوپر گھوم رہے ہیں اور اڑ رہے ہیں، پورا پنجاب کا انہوں نے ایک شہر نہیں چھوڑا، تو کیا کروڑوں روپے کا تیل بھی خیر سے وہ پھونک گئے اور اسی طریقے سے کروڑوں روپے کی انشورنس کی مد میں بھی ہو گیا اور سارا کچھ یہ سارا کچھ اس کا جواز تھا؟ میں ہزاروں چیزیں ایسی گنوا سکتا ہوں، ویڈیو میں ٹائم نہیں ہوتا۔ اچھا، پہلے تو کچھ اور باتیں کی گئی تھیں۔ پہلے یہ کیا گیا تھا کہ عمران خان صاحب کے کلپس بھی موجود ہیں، آپ ذرا دیکھ لیں کہ انہوں نے کیا سبز باغ دکھائے۔ خیر وہ یو ٹرن لے کے عظیم لیڈر بن گئے۔ اسد عمر صاحب بھی جناب جو ہے نا، انہوں نے تو خیر حد ہی کر دی تھی، انہوں نے تو یہاں تک کہا تھا کہ یہ اگر میری جماعت کی حکومت آئی اور میری جماعت نے بھی ان کا ساتھ نہ دیا تو پھر لوگ دیکھیں گے کہ میں اپنی جماعت کے ساتھ نہیں بلکہ سٹیل مل والوں کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ اسد عمر صاحب آج وہی لوگ، سر آپ بڑے ڈیسنٹ قسم کے انسان ہیں، آج وہی لوگ تو خودکشیاں کر رہے ہیں۔ آپ کو آج وہی لوگ ریلوے ٹریک بلاک کر کے احتجاج کر رہے ہیں۔ آج انہی میں سے لوگوں کو، یہ خبروں میں پڑھا میں نے بھائی، آیا ہے، آپ میڈیا رپورٹس میں دیکھ لیں، آپ انہی میں سے جن لوگوں کو آپ کی حکومت نے فارغ کیا ہے وہی لوگ ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے ان کا معاشی قتل ہو گیا ہے۔ تو یہ سب وہ لوگ کر رہے ہیں جن کا دعویٰ تھا کہ جناب ہم نے 1 کروڑ نوکریاں دینی ہیں۔ 1 کروڑ نوکریاں دینے والوں نے پتہ نہیں 1 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو تو نکال دیا ہوگا، وہ بے روزگار ہو گئے ہوں گے، اور پتہ نہیں کتنوں کو۔ اس سے پہلے آپ نے ریڈیو پاکستان کے ملازمین کو دیکھا، اس سے پہلے پتہ نہیں کس کو دیکھا اور کیا ہو رہا ہے۔ اور میں ایک بات بڑی اہم بتا دوں کہ جو ابھی سٹیل مل کے ملازمین جو برطرف ہوئے ہیں نا، جو خود متاثرین ہیں، وہ میرے سے رابطہ کریں، واٹس ایپ یہاں نمبر اویلیبل ہے، ڈسپلے ہو رہا ہے۔ جو فردر ڈیٹیل ہوگی میں ان کے لیے ضرور آواز اٹھاؤں گا، وہ بہت ساری ڈیٹیل ہے اور بھی میرے پاس ہے، لیکن آج میں نے بیسیکلی یہ زیادہ حصہ ویڈیو کا اسحاق ڈار صاحب کے اس انٹرویو پہ رکھنا تھا جو کہ BBC کے پروگرام ہارڈ ٹاک میں لیا گیا اور جناب میزبان اینکر سٹیفن سیکر صاحب نے لیا، اور انہوں نے 2 باتوں پر نا بڑا سٹریس کیا۔ ایک جناب کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ اسحاق ڈار صاحب نے جب انتخابات کی کریڈیبلٹی پر سوالات اٹھائے، الیکشن 2018 کی شفافیت پر سوالات اٹھائے، تو جناب اینکر صاحب نے فرمایا کہ یورپی یونین کی رپورٹ تو کہتی ہے کہ وہ الیکشن یعنی 2018 کے الیکشن کریڈیبل تھے، وہ تو قابل اعتبار تھے، وہ تو کریڈیبل تھے۔ اچھا، پھر اس کے بعد کیا ہوا جناب؟ یہ 2 چیزیں بڑی اہم، کہ ایک ان کی جائیداد سے متعلق اور ایک جو ہے نا یورپی یونین کی یہ رپورٹ سے متعلق کہ وہ تو رپورٹ یہ کہتی ہے کہ وہ تو کریڈیبل تھے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں دھاندلی ہوئی ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد تو جناب چھوٹے کلپس بنا دیے گئے، جناب PTI کے دوستوں نے ماشاءاللہ ہمیں بھی بھیجا، باقیوں کو بھی بھیجے، بڑے کلپس ادھر ادھر۔ 2 اہم باتیں خاص طور پہ، ایک وہ الیکشن سے متعلق اور دوسری جناب جائیدادوں سے متعلق۔ کیا بات ہے ماشاءاللہ۔ اب میزبان صاحب، میں حیران ہوں کہ اس طرح کے ادارے کے میزبان صاحب، وہ بھی اگر رپورٹ نہیں پڑھتے، وہ بھی انہوں نے یا تو بھائی 2 باتیں ہیں نا، اب ایک چیز کے بارے میں اگر میں غلط بیانی کروں گا تو پھر میں ثبوت دوں گا، بھائی میں ثبوت دے رہا ہوں، تھوڑا سا رکے، میں دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں، میں وہ فیکٹس اینڈ فگر پہ بات کروں گا۔ جی ہاں، ایسے نہیں میں نے کہہ دیا۔ یورپی یونین کی وہ جو رپورٹ تھی، کہا کہ اینکر صاحب نے کہا، سٹیفن سیکر صاحب نے، کہ جناب BBC کے اینکر نے، کہ آپ نے وہ رپورٹ نہیں دیکھی یورپی یونین کی جو رپورٹ تھی، جو یورپی یونین کا جو الیکشن آبزرور کا جو آیا تھا پورا گروپ 70 ممبران کا، انہوں نے تو کہا ہے کہ وہ الیکشن 2018 کریڈیبل تھے۔ مجھے حیرت بھی ہوئی، مجھے افسوس بھی ہوا، مجھے رونا بھی آیا، مجھے ہنسی بھی آئی کہ ماشاءاللہ سٹیفن سیکر صاحب، آپ نے تو وہ رپورٹ پڑھی ہی نہیں ہے۔ جی ہاں، اب میں بتاتا ہوں۔ یورپی یونین الیکشن آبزرویشن مشن 2018 کے الیکشن کا مشاہدہ کرنے کے لیے 24 جون 2018 سے لے کر 23 اگست 2018 تک آیا۔ اس مشن میں کل 70 لوگ شامل تھے۔ مجموعی طور پر یورپی یونین کا الیکشن کا یہ جو آبزرویشن کا مشن تھا، 113 حلقوں کا اور 476 پولنگ سٹیشن کا مشاہدہ کیا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، بلوچستان وہ نہیں جا سکے تھے سیکیورٹی وجوہات کی بنیاد پر۔ اکتوبر 2018 یعنی الیکشن تو ہو گیا نا 25 جولائی 2018، اکتوبر 2018 کو حتمی رپورٹ بھی آ گئی یورپی یونین کی، اور یہ رپورٹ 91 صفحات پر مشتمل تھی۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض یہ ہے، سٹیفن سیکر صاحب
کہ اس رپورٹ میں کہیں نہیں لکھا، 91 صفحات کی جو رپورٹ ہے اس میں کہیں نہیں لکھا کہ 2018 کے انتخابات کریڈیبل تھے۔ آپ نے اسحاق ڈار صاحب کو جناب یوں کر کے ایک جملہ ٹھوک دیا کہ وہ تو لکھا ہے کہ 2018 کے انتخابات کریڈیبل تھے۔ میں نے چشمے بھی بڑے موٹے لگائے ہیں، ان کو یوں آنکھیں کھول کھول کے پڑھا۔ آپ بھی ذرا پڑھ لیتے، آپ کو بھی پڑھ لینا چاہیے تھا۔ وہ رپورٹ 91 صفحات کی رپورٹ تھی، آپ دیکھتے اس میں کریڈیبل کا لفظ کدھر لکھا ہے؟ بھائی آپ بھی دیکھیے ذرا، یورپی یونین کی جو الیکشن کمیشن کی وہ جو ویب سائٹ ہے اس پہ یہ رپورٹ اویلیبل ہے۔ اچھا اس رپورٹ میں لکھا کیا ہے ذرا سنیے گا، میں نے کہا نا میں ثبوتوں کے ساتھ سب کچھ، یہ سب کچھ میں جو ہے نا بے نقاب کروں گا آج ثبوتوں کے ساتھ کہ کس طریقے سے اسحاق ڈار صاحب کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ حالانکہ اس رپورٹ کو، اس انٹرویو کو انٹرنیشنل میڈیا نے تو کوئی اور پروجیکشن دی، یقین کیجئے انٹرنیشنل میڈیا میں تو یہ انٹرویو چھا گیا۔ اسحاق ڈار صاحب وہ کہتے رہے، بس ایک بات ہے نا، میں ایک بات کہوں کہ پی ٹی آئی کے دوستوں کو ایک بات پہ تو میں شاباش دوں گا، ان کے 100 نمبر نہیں، ان کے 100 میں سے 1000 نمبر ہیں، ٹھیک ہے نا، اور وہ ہے پروپیگنڈا، ٹھیک ہے نا، کہ پروپیگنڈا وہ خوب کرتے ہیں نا جس طریقے سے۔ اور پھر سٹیفن سیکر صاحب نے بھی ان کو اس پروپیگنڈے کا موقع دے دیا جناب، انہوں نے کہا جی میں نے تو پسینے چھٹوا دیے، انہوں نے یہ، حالانکہ ان کو خود نہیں۔ اچھا اس رپورٹ میں کیا لکھا ہے سر؟ آ جائیں ذرا اس رپورٹ میں کیا لکھا ہے۔ انتخابات سے قبل 2017 میں، اب اس رپورٹ میں یہ تو لکھا ہے نا کہ کوئی کریڈیبل نہیں، کریڈیبل کا لفظ ہی نہیں ہے اس رپورٹ میں 2018 کے الیکشنز کے لیے۔ لکھا ہے اس رپورٹ میں کہ انتخابات سے قبل 2017 میں سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کی برطرفی کے حوالے سے فیصلے کے بعد اور اس کے بعد اپریل 2018 میں ان کی گرفتاری کے بعد ملک کی سیاست کا نقشہ بدل گیا۔ آگے چلیں، بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری۔ رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہے، یورپی یونین کی رپورٹ میں، سٹیفن سیکر صاحب آپ نے یہ نہیں پڑھا، ٹھیک ہے ذرا پڑھ لیتے۔ یہ بھی لکھا ہے کہ الیکشن سے قبل ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ مبینہ طور پر، پاکستانی عدلیہ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ مبینہ طور پر سیاسی معاملات میں مداخلت کر کے ایک مخصوص پارٹی جس کی قیادت نواز شریف کر رہے تھے، اس پارٹی کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ رپورٹ میں لکھا ہے سر، آپ پڑھ لیں ذرا، ٹھیک ہے۔ اور کیا لکھا ہے بتاتا ہوں، بہت کچھ بتاتا ہوں۔ رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہے، یورپی یونین کی رپورٹ میں جو الیکشن 2018 کے متعلق ہے، اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹیوں کے اراکین پر سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جاتا رہا۔ اور یہ دباؤ کون ڈال رہے تھے؟ وابڈا والے۔ اچھا کوئی تو ڈال رہا ہوگا، آگے چلتے ہیں۔ چوتھا نمبر پہ جناب رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ الیکشن سے قبل بہت سے میڈیا کے اداروں اور صحافیوں کے حق کے اظہار رائے کو دبایا جا رہا تھا اور دبایا گیا، اور ان کو سینسرشپ کا شکار رہے وہ ادارے اور وہ صحافی بھی۔ رپورٹ میں نمبر 5 یہ بھی کہا گیا کہ ڈان کی ترسیل کو روک دیا گیا کیونکہ ڈان نے نواز شریف کا انٹرویو شائع کیا تھا۔ رپورٹ میں نمبر 6 یہ بھی کہا گیا، سٹیفن سیکر صاحب ذرا پڑھ لیتے نا یہ رپورٹ نا، پھر اسحاق ڈار صاحب سے سوال کرتے نا۔ اسی رپورٹ کے مطابق یہ بھی کہا گیا کہ جیو نیوز کو معاف کیجئے گا، جیو نیوز کو کینٹ کے علاقوں میں، یعنی فوجی چھاونیوں کے علاقے میں، کنٹونمنٹ کے علاقے میں بند کر دیا گیا، جبکہ مختلف میڈیا اداروں کے ایڈیٹرز کو فون کر کے ہدایت یہ رپورٹ میں لکھا ہے، فون کر کے ہدایات جاری کی گئیں کہ نواز شریف کی ملک واپسی کو لائیو کوریج نہیں دی جائے گی۔ یعنی جب وہ ملک واپس آئے نا اپنی بیٹی مریم نواز صاحبہ کے ہمراہ، ان کو کہا گیا میڈیا کو کہ لائیو کوریج نہیں دی جائے گی۔ اتنا خوف کہ اگر لائیو کوریج بھی ملی تو ہو سکتا ہے الیکشن کا پورا رزلٹ پلٹ جائے، یہ تھا خوف، ٹھیک ہو گیا نا۔ پھر کہتے ہیں کہ نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی۔ یار میں کہتا ہوں آپ میرٹ پہ بات کیا کریں، اس سے کچھ نہیں ہوتا کسی کا نا، آپ اس طریقے سے رقابت کوئی بھی شو کرے۔ اچھا پھر نمبر 7 رپورٹ میں کہا گیا کہ مجموعی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ مختلف اسٹیٹ ایکٹرز کی جانب سے، اسٹیٹ ایکٹرز کی جانب سے، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، ڈاٹس ملائیے گا، مجموعی طور پر دیکھا گیا ہے کہ مختلف اسٹیٹ ایکٹرز کی جانب سے مختلف ایسے حربے استعمال کیے گئے تاکہ انتخابات سے قبل سیاسی بیانیے کو کنٹرول کیا جا سکے۔ اس کے ہم خود گواہ ہیں بھائی، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ نمبر 8 پہ آئیں جناب، رپورٹ میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ایک جیسی کوریج نہیں دی گئی۔
نمبر 9 جناب رپورٹ میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ میڈیا پر نون لیگ کے حوالے سے 2/3 مواد کو منفی چلایا گیا، جبکہ پی ٹی آئی کے بارے میں سارا مواد مثبت چلایا گیا۔ اسٹیفن سیکر صاحب میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن کی درخواست پر 3,70,000 سے زائد اہلکار پولنگ یعنی فوجی اہلکار پولنگ سٹیشن کے اندر اور باہر تعینات کیے گئے، اور پولنگ سٹیشن کے اندر ان کی موجودگی سے ووٹرز کی گنتی اور نتائج میں مداخلت کا امکان تھا، جبکہ پولنگ سٹیشن پر یہ بھی دیکھا گیا کہ پریزائڈنگ آفیسر نہیں بلکہ فوجی اہلکار پولنگ سٹیشن کے انچارج تھے۔ اسٹیفن سیکر صاحب، جی ہاں، یہ رپورٹ میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ بعض پولنگ سٹیشن پر کنٹرول ٹاور کے اہلکار انتخابی عمل میں مداخلت کر رہے تھے اور پارٹی ایجنٹس کو پولنگ سٹیشن سے باہر رہنے پر مجبور کر رہے تھے۔ تو وہی تو ہے نا کہ جو کہہ رہے تھے کہ ہمارے پولنگ ایجنٹس کو نکال دیا گیا، ساری جماعتیں جس کا شکوہ کر رہی تھی، تو وہی تو یورپی یونین کہہ رہا ہے۔ آگے چلیں جناب، جو رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ مجموعی طور پر گنتی کے لیے تکنیکی اور لاجسٹک تیاری کافی اچھی تھی، لیکن ووٹوں کی گنتی، ٹیبولیشن اور نتائج کے اعلان میں شفافیت کی کمی تھی، جس کی وجہ سے انتخابی بے قاعدگی کے الزامات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جی ہاں، یہ رپورٹ میں لکھا گیا ہے، ظاہر ہے بتایا گیا نا کہ جناب اب کی بار آر ٹی ایس ہوگا، اب کی بار یہ جدید سسٹم ہوگا، اب کی بار یہ جدید سسٹم ہوگا۔ وہ تو انہوں نے بڑا تسلی سے اس کے اوپر تو اطمینان کا اظہار کیا رپورٹ نے کہ ٹھیک ہے، لیکن کہا کہ جب بعد میں نتائج کی گنتی اور ووٹوں کی گنتی اور ٹیبولیشن اور نتائج کی بات آئی، اس وقت سارے بیٹھ گئے، خیر سے آر ٹی ایس بھی بیٹھ گیا اور سب کچھ ہی نتائج بھی بیٹھ گیا اور ہر کچھ بیٹھ گیا، ٹھیک ہو گیا نا۔ اور اس کے بعد یہ بھی لکھا ہے جناب اسٹیفن سیکر صاحب، آپ اسحاق ڈار صاحب کے اس طریقے سے جس طرح سے بدنام کرنے کی کوشش کر رہے تھے نا ان کو، رپورٹ میں یہ بھی میں نے کہا میں فیکٹس پہ بات کروں گا، میں دلائل پہ بات کروں گا، میں دلیل کی بنیاد، رپورٹس میں یہ کہ آر ٹی ایس پہلی دفعہ استعمال کیا گیا مگر پھر بھی بیٹھ گیا۔ پولنگ عملے نے گنتی اور نتائج کے اعلان میں باقاعدہ پروسیجر کو فالو نہیں کیا گیا۔ اچھا، پھر رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہے جناب کہ 27 جولائی 2018 کو جب وہ پریس کانفرنس ہوئی نا، اور مائیکل گاہلر نے ان کا جو یورپی یونین کا جو سربراہ تھا اس نے کہا کہ کہیں نہیں، انہوں نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے سرکار کہیں نہیں کریڈیبل کا لفظ استعمال کیا، البتہ قانون سازی۔ اب یہ بھی لکھا ہے جناب کہ کس طریقے سے میڈیا کو مینیپولیٹ کیا گیا، کس طریقے سے اس میڈیا کو دبایا گیا کہ جو اس طریقے سے سینسیبل میڈیا تھا، جو کریڈیبل میڈیا تھا، جو رپورٹس دے رہے تھے، اور کس طریقے سے، اب یہ بھی میں بات کہوں کہ کس طریقے سے اس میڈیا کے مزے لگے کہ وہی میڈیا جو ظفر نقوی کی وائف کو کہہ رہا تھا ایکس وائف، وہی وائف ظفر نقوی کی واپس آ گئی۔ اب ان کو شرم تو آنی نہیں، میں ان کو شرم دلاؤں بھی صحیح تو ان کو کیا شرم آئے گی۔ اسی میڈیا کے بارے میں یورپی یونین نے بھی یہ لکھا کہ ان کا یہ ہے، اب کسی کے پرسنل معاملات کو آپ اس طرح سے اچھالیں گے، اور پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو آپ کو پھر اس طریقے سے شرمندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ اس طریقے سے آپ کا ستیہ ناش کرے گا۔ اب بات یہ ہے کہ البتہ رپورٹ میں یہ ضرور لکھا ہے یورپی یونین کی کہ قانون سازی کی بدولت 2013 کی نسبت 2018 کے انتخابات میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو زیادہ خود مختار بنایا گیا۔ بھائی اگر یہ خود مختار بنایا تو یہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ یہ نواز شریف کی گورنمنٹ کو جاتا ہے۔ جب خود مختار بنایا ہوگا تو خود مختار ان کی گورنمنٹ تھی، انہوں نے خود مختار بنایا نا پھر الیکشن کمیشن کو نا، انہوں نے رولز اور ریگولیشنز میں تبدیلی کی نا، اس طریقے سے کیا نا۔ تو بھائی ذرا پڑھ لیا کریں، تھوڑا سا پڑھ لے، اور انشاءاللہ اب جو ویڈیوز آئیں گی آپ کے جتنے شکوے شکایات، I'm very sorry، اس میں بہت سارے ڈپس آ گئے تھے، بہت ہی ریگولیرٹی آ گئی تھی۔ آپ سب کی دعاؤں کا شکریہ، آپ سب کی سپورٹ کا شکریہ، آپ کی سب کی دوستوں کی، بہنوں کی، بیٹوں کی، بھائیوں کی، بزرگوں کی، سب کی دعاؤں کا، تعاون کا، سب کی سپورٹ کا، سب کی مارل سپورٹ کا بہت بہت شکریہ۔ الحمدللہ میرے جو ڈومیسٹک ایشوز تھے وہ ریزالو ہو گئے ہیں، مسز بچے گھر آ گئے ہیں، جس اے آر وائی نے اپنے اوپر یہ میں کیا کہوں گا اس طریقے کا لعنت کا لیبل لگایا اور میری مسز کو بار بار ایکس مسز لکھتے اور کہتے رہے اور 1.5 دن تک پیٹتے رہے، ان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اب یہ ویڈیوز روز کے اعتبار سے ایک نہیں، دو نہیں، انشاءاللہ 3 آئیں گی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو یہ ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔